اگر آپ کو آلریڈی معلوم ہو مینا مزدلفہ عرفات میں کون کون سی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں اور حرم مکہ کے اندر کون سے گیٹ کے ساتھ کون کون سی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں حرم مکہ کے بڑے بڑے جو گیٹ ہیں، باب عبدالعزیز، باب الفات اور باب عمرہ، کون کون سی فیسلٹیز ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں گے مینا مزدلفہ عرفات کے اندر کون کون سی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے باب عبدالعزیز، اچھا اس کے ساتھ ایجیات ایمرجنسی میڈیکل سینٹر موجود ہے، یعنی کہ اگر باتھ روم نمبر 3 کے پاس ہو تو اس کے بالکل پیچھے ہی کلاک ٹاور کے نیچے ہی ایمرجنسی سینٹر موجود ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، فوری طور پہ وہاں سے ٹریٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ شکایت سینٹر، اور اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے باتھ روم نمبر 3 کے بالکل ہی الٹے سائڈ کے اوپر وہاں پہ سینٹر موجود ہے۔ وہاں پہ وزارت حج کا ہیلپ ڈیسک بھی موجود ہے، وہاں سے آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور فری لاکرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ باب عبدالعزیز کے بالکل ساتھ ہی وہاں پہ کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے، آپ کا بیگ ہے یا کوئی بھی بڑا سامان ہے وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا دوسرے نمبر پہ ہے باب الفہد۔ باب الفہد کے بالکل سامنے ہی موبائل کمپنیز موجود ہے، جیسے کہ ایس ٹی سی ہو گئی، موبائلی ہو گئی۔ اچھا یہ جو دارالتوحید ہوٹل ہے اس کے اندر بینک بھی، الراجی بینک کا بھی آفس موجود ہے، ویسے اس کے الٹے ہاتھ کے اوپر بھی بینکس کے آفس اور تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر آپ حج کے لیے کوپن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں الراجی بینک سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ باب الفہد کے بالکل سامنے یہ جو مکہ ٹاور ہے، 2 سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، تیسری منزل کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ ایک اداہی نام کا ادارہ ہے جو کہ حج کی قربانی کرواتا ہے، اس سے بھی ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج 26 کے اندر آنے والے ہیں، آپ تمام لوگوں کی گورنمنٹ سکیم میں بھی اور پرائیویٹ سکیم میں بھی حج کی قربانی کی بکنگ ہو چکی ہے۔ لیکن جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یا اگر آپ دام ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی وہاں پہ جا کے پیسے ادا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات اور کوئی بھی چیز ہو۔ اچھا بابو سلام کے ساتھ آپ کو فری ویل چیئر کا سینٹر مل جائے گا۔ بابو سلام کہاں پہ، پہلے یہ دیکھنا ہے، صفا اور مروہ کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہی بابو السلام ہے، اور صفا مروہ کی طرف یہ جو ریمپ نیچے کی طرف اتر رہا ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، تو وہاں لاسٹ کے اندر فری ویل چیئر کا کاؤنٹر موجود ہے، وہاں سے آپ بالکل فری آف کاسٹ ویل چیئر حاصل کر سکتے ہیں۔ باب مروہ کے پاس سامان کی گمشدگی کا سینٹر موجود ہے، اس کے علاوہ ایمبولنس کی سروس کا سینٹر بھی موجود ہے۔ باب مروہ یعنی کہ صفا اور مروہ کی طرف جب مروہ کی طرف ہوں گے تو وہاں پہ جیسے نکلتے ہیں وہاں پہ ویل چیئر کی سہولت بھی ہے، ایمرجنسی کی سہولت بھی ہے۔ ابو جہل باتھ روم کے اوپر بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بالکل ساتھ گمشدگی کا آفس موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی سامان ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، وہاں پہ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی نے چیز جمع کروائی ہوگی تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد باب عمرہ ہے، جس کے گالف کار اور طواف اور صحیح کے لیے وہاں پہ سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ حرم مکہ کے بڑے گیٹس تھے جن کے پاس یہ تمام تر سہولیات موجود تھی۔ اب دیکھتے ہیں مینا مزدلفہ عرفات میں ہمیں کون کون سی سہولیات ملتی ہیں حج کی ادائیگی کے دوران۔ جیسے ہی ایام حج شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ہوٹل سے ہی بسیں آپ کو مینا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات آپ کے مکتب کے ذمے ہوتے ہیں، جیسے کہ مکتب یعنی کہ کمپنی ہوتی ہے، جیسے کہ اس بار الراجی کمپنی اور رواف المینا کے پاس آپ کے تمام تر انتظامات ہیں۔ اچھا آپ کو کھانے پینے کی سہولت، آپ کو کیمپس کی سہولت اور تمام تر انتظامات ان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سے تمام انتظامات حج 25 میں بھی بہت زبردست اور اچھے تھے، اور حج 26 کے اندر بھی انشاءاللہ بہت اچھے انتظامات ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے کیمپس کون سے زون میں ہونے والے ہیں۔ پاکستان سے گورنمنٹ حج اسکیم سے جانے والے تمام حجاج کے کیمپ زون نمبر 2 میں، زون نمبر 4 کے اندر اور زون نمبر 5 کے اندر ہونے والے ہیں، یعنی کہ سیدھے ہی ایک ہی لائن میں کیمپ ہیں اور بہت ہی اچھی فیسلٹیز سیم تقریباً وہی کیمپس ہوں گے جو حج 25 کے اندر حجاج کو ملے تھے۔ حج کے دوران آپ کو ایک چھوٹی سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، یہ میں تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے آلریڈی ذہن میں ہو۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حج کے دوران کافی لمبے لمبے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، تو جس میں واش روم کا اکثر لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ جب آپ اپنے ہوٹل سے ہی مینا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بس میں بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات رش کی وجہ سے وہ سفر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو واش روم کے لیے وہاں پہ بھی کافی مسائل کا سامنا۔ بس کے باہر نا سیل لگا دی جاتی ہے، بس کو اوپن نہیں کیا جاتا کیونکہ کوئی بندہ باہر سے نہ شامل ہو سکے اس کی وجہ سے۔ اور جیسے کہ آپ پھر اپنے مینا سے ہی عرفات کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی اگر آپ کی بسوں کے ذریعے تو وہ بھی بسوں کو آپ کو بٹھا کے، اور جب تک عرفات نہیں پہنچتے بس کو نہیں اوپن کیا جاتا، اس ٹائم بھی آپ کو واش روم وغیرہ کا مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ مزدلفہ کے اندر بھی واش روم کی سہولت تو موجود ہوتی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت
زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو لمبی لمبی لائنوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ اکثر لوگوں کو واش روم کا سامنا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جن کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلی ان کے لیے کافی پرابلم ہوتی ہے. باقی الحمدللہ سے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تمام تر انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے بیسٹ ہے کہ اگر آپ تمام تر چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم لے کے چلیں گے, اگر آپ اپنی صحت کا اور ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, مینا مزدلفہ عرفات کے اندر تھوڑے سے کھانے پینے کی سہولت بتا دیتا ہوں. اچھا, ایسا ہے کہ منسٹری کی طرف سے جو آپ کو یعنی کہ مکتب ہوتا ہے ان کی طرف سے کھانا پینے کی سہولت ملتی ہے. مینا میں بھی آپ کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے. اگر آپ عرفات میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے کیونکہ 2 ٹائم ہوتے ہیں. تیسرا ٹائم آپ پھر مزدلفہ میں رات کو آ جاتے ہیں. تو مزدلفہ میں آپ کو ویسے تو بہت ساری چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کے پاس وسیع قسم کے یعنی کہ آپ کے پاس وہاں پہ پیکٹس بانٹ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فروٹس ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت کھانے کا انتظام اپنے بیگ میں یا اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے. اچھا, ایسا ہے کہ بسوں میں اگر آپ سوار ہوتے ہیں تو کوشش کرنا ہے بزرگ حضرات کو پہلے سوار ہونے دیں, لائن میں کھڑے ہو جائیں تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اور جن کو ٹرین کی سہولت ملتی ہے ان کے لیے بتا دوں کہ کافی لمبی لمبی لائنوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی ترتیب سے اور گروپس کی صورت میں اگر آپ ٹریول کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اچھا, مقدس مقامات پہ کیونکہ آپ کو جمع غفیر ملتا ہے, اگر آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑے تو آپ نے ٹھہر جانا ہے. لاسٹ کے اندر ایک ضروری ہدایت بتا دوں, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جب آپ مینا سے عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں, مزدلفہ سے شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں اگر رش کا ٹائم ہے اور راستوں میں بہت شدید قسم کا رش ہے اور اگر آپ کو سائیڈ پہ بیٹھنے کا یا رکنے کا موقع ملتا ہے تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں تاکہ یہ جو رش ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ گزر جائیں, آپ سکون کے ساتھ جا سکیں. آپ نے ضروری بات اس پہ عمل کرنا ہے, دوران حج آپ نے کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی. بہت کھلا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے ہر ایک رکن کو مکمل کرنے کے لیے. تو آپ نے کوشش کر رہے ہیں سکون سے اور پر امن طریقے سے اگر آپ تمام تر چیزوں کو مکمل کریں گے تو آپ کے لیے تمام تر چیزیں آسان ہو جائیں گی اور خیر خیریت سے آپ کا حج مکمل ہوگا. اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو خیر خیریت سے لے کے آئے اور خیر خیریت سے اپنے ممالک کی طرف واپس لے کے جائے. تو آپ دیکھیں گے واپسی کے لیے جیسا کہ لوگ پریشان ہو رہے تھے بھی ہمارا لگیج وزن کتنا لے کے جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے, اور لگیج پالیسی, زمزم اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں بہت ساری ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں. تو کس نے پہلے والی ویڈیوز دیکھ لی ہیں, اگر نہیں دیکھی تو میرے چینل کو اوپن کر کے کمیونٹی میں نے بنا دیا ہے, پلے لسٹ میں آپ دیکھ لیں حج 2026 ٹریننگ, تو اس کو لازمی طور پہ دیکھ لیں تاکہ حج کا مکمل پروسیس بآسانی سمجھ آ سکے. اچھا, ایک بھائی کا مجھے یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ حج کے اوپر ایک مکمل آپ ویڈیو بنا دیں, ہم نے کس طریقے سے جانا ہے, کس طریقے سے حج کرنا ہے, مینا مزدلفہ عرفات میں ہم نے کس طریقے سے ایام کو گزارنے ہیں. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو آئے گی عمرہ کے اوپر, عمرہ کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس کے بعد پھر حج کا بھی مکمل پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.